ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا، اس کی تفصیلات نیچے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس وقت آپ سوشل میڈیا اوپن کریں، کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کریں، وہ چاہے مین اسٹریم میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اخبارات ہوں، ویب سائٹس ہوں، جو بھی سورسز ہوں جو ایک دوسرے کے ذرائع کا سبب بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ اس وقت حماس، غزہ کی پٹی اور اسرائیل غاصب یہودیوں کا ہی تذکرہ ہے، اور ہر طرف وہ ویڈیو جو یہودی دم دبا کر بھاگ رہے ہیں، کبھی راستوں سے اور کبھی ایئرپورٹ کے راستے، وہ ویڈیو الگ الگ تفسیروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اب تک جو رپورٹ ہم تک پہنچ رہی ہے، اس میں آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد، ان ویڈیوز میں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں اسکرین پر، اس میں 1948 میں جو قبضہ کیا گیا تھا ظالم اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی سے ملحقہ، وہاں پر انہوں نے فوجی چوکی بنائی تھی اور ٹینکوں کو رکھا تھا، اس پر دوبارہ حماس کے مجاہدوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس کی ویڈیو بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ کی اسرائیل کی سرحد پر اور غزہ کی پٹی کی سرحد پر جو دونوں علاقوں کو بانٹنے کے لیے خاردار اس وقت لوہے کی سلاخوں سے جو باڑ باندھی گئی تھی، اس کو بھی بلڈوزر سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اس کا بھی منظر آپ ہمارے اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، جتنے بھی ویڈیوز اس وقت بدلیں گے میرے تبصرے کے ساتھ، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اسرائیل کی بستیوں میں جشن کرتے ہوئے فلسطینیوں کی ہیں، اور بھی مختلف قسم کے اس وقت ویڈیوز جو لگاتار ہم تک پہنچ رہی ہیں، وہ آپ تک رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچانک اسرائیل پر راکٹ حملے شروع کر دیے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 5000 راکٹ فائر کیے گئے تھے بیک وقت، اور انہی 5000 راکٹ جب ایک طرف فائر کیے جا رہے تھے تو دوسری جانب حماس کے مجاہدین وہ اسرائیل کی سرحدی شہروں پر داخل ہونے کی مکمل کوشش کر رہے تھے، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر کے وہ لوگ داخل بھی ہوئے۔ تل ابیب میں کئی گاڑیوں کو نقصان پہنچا، کئی عمارتیں نقصان ابھی بھی جلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سوشل میڈیا میں آنے والی ویڈیوز میں اسرائیلی ٹینکوں کو جلتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور ٹینکوں کے ذریعے سے فوجیوں کو کھینچ کر کے ان کو لے جانے کی یہ ویڈیو بھی اس وقت سامنے آ رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لیکن ہمیشہ کی طرح جب فلسطینیوں پر حملے ہوتے رہے گزشتہ کئی سالوں سے، اسکول جانے والے بچوں پر کس طرح سے راکٹ حملے ہوتے رہے ہیں، اور غزہ کے سمندر کے کنارے کھیلنے والے بچوں پر کس طرح راکٹوں نے حملہ کیا ظالم اسرائیلیوں کی، اور ایک باپ اور بیٹے کو کس طرح شوٹ کر کے مار دیا گیا، اور مسجد اقصی میں داخل ہونے والی مسلم خواتین کا برقع کس طرح نوچا جاتا رہا ہے، یہ ساری کی ساری ظلم و زیادتیاں دنیا دیکھتی رہی۔ اور اس وقت یہ مغربی ممالک جو اس وقت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس وقت ان کو انسانی حقوق نظر نہیں آئے۔ اس وقت ان تمام لوگوں کو نظر نہیں آیا کہ کس طرح سے یہ ظالم یہودی فوجی حملہ کرتے ہیں، مسجدوں میں بوٹوں کے ذریعے سے گھس کر کے نمازیوں پر رمضان کے موقع پر حملے کرتے ہیں، نمازیوں پر اپنی گولیوں کے بوچھار سے سینے چھلنی کر دیتے ہیں۔ ہزاروں مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے نوجوانوں کو یہاں قبروں پر اتارا ہے، اپنے ہاتھوں سے اتارا ہے۔ کئی ایسے بوڑھے کندھے ہیں جنہوں نے اپنے نوجوان بچوں کو جنازے میں اپنا کندھا پیش کیا ہے۔ وہ سارے مناظر سامنے آنے کے باوجود اس وقت ان یورپی ممالک جو اس وقت دہشت گرد کہہ کر کے حماس کے مجاہدین کو بدنام کر کے اس کو دہشت گردانہ کارروائی سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت ان کے لب نہیں ہلے۔ اب جب جوابی کارروائی ہو رہی ہے تو اس وقت ان کو حماس کو اور ان کے مجاہدین کو کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردانہ کارروائی ہے، اور یورپین ممالک ہمیشہ کی طرح اپنے وہی بدترین اور گندے دانت دکھاتے ہوئے اس وقت اسرائیل کے تئیں ہمدردی ظاہر کر رہا ہے، اور حماس کے مجاہدین کو دہشت گرد قرار دے رہا ہے۔
اس میں سے بھارت کے وزیر اعظم مودی نے بھی اپنا ٹویٹ کے ذریعے سے کہا کہ دہشت گردانہ کارروائی ہونے کا جو ہے ہمیں اطلاع ملی اور ہمیں اس میں بہت زیادہ صدمہ پہنچا ہے اور ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہیں ناظرین گرامی 2-3 ویڈیوز اس وقت ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک اس وقت جو قطر کی جانب سے آیا ہوا عوامی سطح کا پرچہ ہے، آپ ہماری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ صاف اور واضح طور پر جو اس وقت حملے کیے گئے ہیں حماس کی جانب سے، اس کی جو ہے حمایت کی ہے قطر کی جانب سے۔ عمان میں لوگوں نے راستے پر نکل کر کے جو ہے جہاد کے نعرے لگائے۔ وہیں پر ناظرین گرامی اس وقت مسجد اقصیٰ بلکہ بیت المقدس کے جتنے بھی مساجد ہیں، وہاں سے ہم اس ویڈیو کو آپ کو آواز کے ساتھ بھی سنائیں گے، وہاں تمام گھر والوں کو، فلسطینیوں کو گھر سے جہاد کے لیے نکلنے کے آوازیں سنائی دیتی رہیں اور اپیل بھی سامنے آتی رہیں۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی مختلف قسم کی ویڈیوز جو اس وقت ہمارے سامنے آئے، وہیں پر کسی ملک میں جو ہے مٹھائی بانٹتے ہوئے یہ منظر بھی ہم لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ کس طرح مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اور جو ہے اس کو ایک جیت اور ایک پوری طرح سے فتح کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی یہ تفصیلات ہیں مہلوکین کی، اسرائیلی مہلوکین کی صحیح تعداد نہیں آ رہی ہے، لیکن بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 22 سے 25 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، اس میں فوجی بھی ہیں، عام شہری بھی ہیں۔ تو وہیں پر جو اس وقت اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر جو حملے کیے ہیں اس میں بھی جو ہے بہت زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، یہ بھی خبر آ رہی ہے۔ لیکن چونکہ اس وقت جنگ جاری ہے، ایک دوسرے پر حملے کا سلسلہ جاری ہے، اسرائیلی جو مقبوضہ فلسطین کے بستیاں تھیں ان پر جو اس وقت فلسطین کے واپس قبضہ کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، ایسی صورتحال میں جو ہے ہلاکتوں کی اور جو ہے عمارتوں کے بربادی کا صحیح تو ہے تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہرکیف ناظرین گرامی آئیے کچھ اور خبروں کی جانب بڑھتے ہیں جو بھارت سے جڑے ہوئے ہیں۔ بہرکیف اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ نیپال میں زلزلہ آنے کی خبریں آ رہی ہیں اور اس مرتبہ ریکٹر اسکیل پر شدت 4.9 کی ہے خبر آئی ہے، لیکن اس میں کسی بھی طرح کی تباہی یا کسی بھی طرح کی جانی مالی نقصان کی خبریں سامنے نہیں آ رہی۔ لیکن وہیں پر افغانستان سے خبر آئی ہے کہ افغانستان میں زلزلہ آنے کی وجہ سے یہاں جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ یہاں ناظرین گرامی افغانستان زلزلے کے شدید جھٹکے سے لرز اٹھا ہے اور افغانستان میں 6.3 کی شدت کا زلزلہ آیا جس میں متعدد افراد کی موت کا اندیشہ ہے۔ خبر رساں ادارے AFP نے حکام کے حوالے سے بتایا کہ افغانستان کے مغربی علاقے میں آئے زلزلے میں کم از کم 14 افراد کی موت ہوئی اور 78 زخمی ہوئے ہیں۔ اہلکار کا ماننا ہے کہ منہدم عمارتوں کے نیچے لوگوں کے دبے ہونے کی اطلاعات کے درمیان مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ صوبہ ہرات کے صحت عامہ کے ڈائریکٹر محمد طالب شاہد نے AFP کو بتایا کہ اب تک مرکزی اسپتال میں لائی گئی لاشوں کی بنیاد پر مرنے والوں کی یہ تعداد ہے جو بتائی گئی، یعنی 14 افراد کی، اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 78 ہے۔ ملبے میں ابھی بھی لوگ دبے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے نکالنے کی کارروائی جاری ہے۔ ایسے میں مہلوکین کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ وہیں ادھر ناظرین گرامی امریکہ نے شام میں حملوں کے بعد ترک ڈرون کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ جی ہاں، پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی جنگی طیاروں نے ترکی کا ایک ڈرون مار گرایا ہے جسے شام میں اس کی افواج کے لیے خطرہ سمجھا گیا تھا۔ اس واقعے سے نیٹو اتحادیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ جمعرات کو اس وقت سامنے آئی جب ترکی نے انقرہ میں خودکش بم حملے کے بعد شام میں کرد فورس کو نشانہ بنایا تھا جس کی ذمہ داری کالعدم کردستان ورکرز پارٹی نے قبول کی تھی۔ پینٹاگون کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل پیٹ رائڈر نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکی فوجیوں نے جمعرات کی صبح چھاپے مارنے والے ڈرونز کا مشاہدہ کیا جن میں سے کچھ واشنگٹن کے فوجیوں سے تقریباً 1 کلومیٹر یعنی 1 میل سے بھی کم کے فاصلے پر ایک محدود آپریٹنگ زون کے اندر تھے، تو اس کو مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ادھر کینیڈا سے بھی خبر آ رہی ہے کہ کینیڈا کے برٹش کولمبیا علاقے میں ہفتے کے روز ایک اندوہناک طیارہ حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں 2 ہندوستانی ٹرینی پائلٹس کی موت ہوئی ہے۔ ان کے نام ابھے گڈرو اور اوریش وجے رامو گڈے بتایا جا رہے ہیں جو کہ ممبئی کے رہنے والے ہیں۔ کینیڈا کے پولیس افسران نے اس طیارہ حادثے کی تصدیق کی۔ حادثے میں مجموعی طور پر 3 لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اس طرح سے ناظرین گرامی طیارے حادثے کی خبر بھی سامنے آئی۔ ادھر عمران مسعود کے سلسلے میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پھر سے کانگریس میں واپسی کی ہے۔ جی ہاں، 7 اکتوبر کو عمران مسعود نے پارٹی میں واپس آ کر اپنا خلا پر کیا۔ سہارنپور آس پاس کے اضلاع میں ایک مشہور کہاوت ہے کہ عمران مسعود ہوا کا رخ سمجھ کر کسی بھی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کانگریس سے ایس پی میں چلے گئے تو ایسا ہی ہوا، پھر وہ BSP میں شامل ہو گئے اور BSP سربراہ مایاوتی نے انہیں UP کے کئی اضلاع کی ذمہ داری سونپ کر UP کا مسلم لیڈر قرار دیا تھا، لیکن اسی مایاوتی نے حال ہی میں عمران مسعود کو پارٹی سے نکال دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمران مسلسل راہل گاندھی کی تعریف کر رہے تھے۔
मायावती को बात पसंद नहीं आई, लेकिन इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी को इस बात की अलामत समझा जा रहा है कि यूपी में मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस की तरफ झुक रहे हैं। हवा का रुख महसूस करते हुए इमरान मसूद पार्टी में वापस आ गए हैं, लेकिन क्योंकि इनके पास एसपी का ऑप्शन था लेकिन उन्होंने कांग्रेस का इंतखाब किया, इस बात को लेकर के भी जो है इस वक्त अलग अलग तरह की बहसें जारी हैं। बैकैफ ये कहाँ तक और किस तरह से जो है इसका नतीजा सामने आता है, ये आने वाले इंतखाबात ही बयां कर सकते हैं उसके नताइज। उधर नाज़रीन ग्रामी आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरसगाह जामिया मज़ाहिब उलूम सहारनपुर के अमीन आम और मुमताज़ व मारूफ शख्सियत व मशहूर आलिम दीन मौलाना सैयद शाहिदुल हसनी मज़ाहिरी के इंतकाल की खबर आप तक तो पहुँची गई होगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम 73 साल के थे और इंतहाई मुमताज़ व मकबूल शख्सियत के मालिक थे। उनके इंतकाल से बर्र सग़ीर बिलखुसूस मिल्लत इस्लामिया हिंद और उलमा व मदारिस के साथ अवाम में गम की लहर दौड़ गई थी। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के नवासे और हज़रत जी इनामुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह के दामाद मौलाना सैयद शाहिदुल हसनी गुज़िश्ता कुछ अरसे से सख्त अलील थे और मुतअद्दिद माहिरीन डॉक्टरों की ज़ेर इलाज में थे। जुमा के रोज़ मगरिब से कबल अपनी रहायशगाह मोहल्ला मुफ्ती हरनाथपुरा सहारनपुर में उन्होंने आखिरी सांस ली थी। जैसे ये खबर आम हुई तो इल्मी हलकों की फ़िज़ा मग़मूम हुई कि रिहाइशगाह पर उलमा व अवाम का तांता लग गया। मौलाना सैयद शाहिदुल हसन ने बेपनाह सलाहियतों और खुसूसियत के मालिक थी, जिनकी सारी ज़िंदगी खिदमत दीन और मज़ाहिर उलूम की तरवीज व तरक्की में गुजरी। वो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन, जमीयत उलमा हिंद के रुकन और मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान सहारनपुर के बानी होने के साथ साथ मुतअद्दिद इदारों के और तंजीमों के रूह रवां थे। पसमानदगान में 2 बेटे मुफ्ती सैयद मोहम्मद सालेह और मौलाना यासिरुल हसनी व 3 बेटियाँ शामिल हैं। मैं नाज़रीन ग्रामी मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।